بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل اتاہ اللہ مالا وسلطه على حلقته في الحق ورجل اتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد جائز نہیں ہے مگر دو شخصوں کے بارے میں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مان دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، پھر وہ علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور علم کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ متفق علیہ، اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمایا ہے۔ حسد دو شخصوں کے بارے میں جائز ہے۔ حسد کے معنی آتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، دل میں یہ تمنا اور آرزو کرنا کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ جب آدمی کے دل میں یہ خیال شروع ہو جاتا ہے پھر وہ تڑپتا رہتا ہے، کیونکہ کسی کی آرزو کرنے سے کسی کی نعمت زائل نہیں ہوتی، چھنتی نہیں ہے۔ یہ بہت برا مرض ہے جو انسان کو ہر وقت پریشان رکھتا ہے۔ تو کسی بھی آدمی کے بارے میں یہ آرزو رکھنا، یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت مجھے حاصل ہو جائے اور فلاں آدمی سے چھن جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی جو آتا ہے حسد کا وہ ہے غیبتہ۔ غیبتہ کہتے ہیں کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، دوسرے کے پاس سے چلی جائے، چھن جائے، یہ تصور نہ ہو، یہ سوچ نہ ہو، یہ تمنا نہ ہو، یہ جائز ہے۔ کسی کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھی ہے، بس دل میں یہ آرزو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، اور جس آدمی کے پاس دیکھی ہے اس سے زائل ہونے کی، اس سے چھن جانے کی آرزو اور تمنا قطعاً نہ ہو، یہ جائز ہے۔ اور جب یہ خیال ہو جائے کہ اس سے چھن جائے مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے جو ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دو آدمیوں کے بارے میں جائز ہے۔ ایک تو وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی۔ یہ آدمی بھی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں آدمی غیبتہ کر سکتا ہے، اور تمنا ہونی چاہیے کہ جس طرح فلاں آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ مجھے بھی دے، میں بھی خرچ کروں گا، اور جو خرچ کر رہا ہے اس کے پاس بھی مال موجود رہے، اس سے چھینے نہیں، اس کا ختم نہ ہو اور اس کا مال زائل نہ ہو۔ ایسے ہی ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، اور پھر وہ علم کے مطابق لوگوں میں فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو علم کی تعلیم بھی دیتا ہے، انہیں سکھاتا بھی ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں بھی غیبتہ کرنا، یہ آرزو کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دے تاکہ میں بھی لوگوں کو علم کی تعلیم دوں اور انہیں علم کے مطابق فیصلے کروں، تو یہ آرزو اور یہ تمنا غیبتہ کہلاتا ہے جو جائز ہے۔ تو اس روایت سے علم کی اولیت معلوم ہوئی کہ حسد جو جائز نہیں ہے، لیکن دو آدمیوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ تو اس سے علم کا مقام، مرتبہ اور علم کی عظمت معلوم ہو جاتی ہے کہ جو آدمی علم کی تعلیم دے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو، تو ایسے آدمی کے بارے میں آرزو کرنا، غیبتہ کرنا جائز قرار دیا گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، ثواب ملتا ہے، جب مر گیا اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب ثواب بھی نہیں ملے گا۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، مرنے کے بعد وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب ثواب بھی اس کا ختم۔ تلاوت کرتا تھا، اب مرنے کے بعد تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کا تعلق انسان سے موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ جب موت پر انسان کا عمل ختم ہو گیا، اب عمل کی وجہ سے جو ثواب ملتا تھا وہ ثواب بھی ختم ہو گیا۔ الا من ثلاثہ، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ہر عمل کا ثواب زندگی تک ملتا ہے، زندگی کے بعد نہیں، لیکن 3 کام رسول اللہ نے ایسے بیان کیے ہیں کہ انسان مر بھی جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اعمال کا ثواب اس بندے کو قبر ہی کے اندر پہنچتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، ان 3 میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں ایسا کام اپنی زندگی میں کر جانا جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ مثلا کسی بندے نے نل لگوا دیا، اب وہ موت کے بعد بھی اس کا نل جاری ہے، لوگ اس سے پانی حاصل کر رہے ہیں۔ یا مسجد بنوا دیا، اب بنانے والا تو مر گیا ہے لیکن اس کی مسجد آباد ہے اور لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو برابر اسے ثواب ملتا رہے گا۔ شریعت کی اور دین کی تعلیم کے لیے مدرسہ یا کوئی عمارت یا کوئی درسگاہ بنوا دی، اب اس کے اندر تعلیم ہوتی رہے گی، اس بنانے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو کوئی بھی دین کا ایسا کام کر جانا جو اس کے بعد بھی جاری رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی ثواب کو منقطع نہیں کرتا بلکہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی کام اپنی زندگی میں ایسا کر لینا چاہیے جو مرنے کے بعد تک بھی جاری رہتا ہو۔ او علم ينتفع بها، دوسرے ایسا علم جس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ مثلا ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے اور پھر کوئی کتاب لکھ کر چلا جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اب کئی 2 سال پہلے کتاب لکھ کر کے چلے گئے ہیں صاحب مشکات، کئی 2 سال کے بعد بھی ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، یہاں بھی تعلیم ہو رہی ہے، اب کئی 2 سال سے ان کی کتاب برابر پڑھی جا رہی ہے، انہیں ثواب مل رہا ہے۔ ایسے اگر کوئی کتاب نہیں لکھی، اپنا علم دوسروں تک پہنچا دیا، اپنے شاگرد تیار کر دیے، پھر وہ علم کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر ان کے شاگرد اور آگے بڑھاتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ علم بھی آگے جاری رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو مرنے والا مر جاتا ہے مگر جو علم چھوڑ کر کے گیا ہے اور لوگ اس کے علم سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو بھی برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، اور تیسرے نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہاں صالحین کی قید لگائی ہے جس میں اشارہ کر دیا گیا کہ اولاد کو صالح ہی ہونا چاہیے، نیک ہی ہونا چاہیے، اور پھر يدعو له فرما دیا کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ اولاد کو خاص طور سے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، ورنہ اولاد ایسی چیز ہے کہ اگر وہ دعا نہ بھی کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالی بغیر دعا کرے ان کے اعمال کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ جسے ایک آدمی درخت لگا کے چلا جائے، مر گیا، اب اس کے جو پھل ہیں لوگ حاصل کرتے رہتے ہیں، اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اولاد جو نیک اعمال کرتی رہے گی اس کا ثواب ماں باپ کو دیا جاتا رہے گا۔ لیکن یہاں دعا کے الفاظ رسول اللہ نے اس لیے بڑھائے تاکہ اولاد کو ترغیب بھی مل جائے کہ بغیر دعا کے بھی ثواب مل رہا ہے، لیکن اولاد کو خاص طور سے پھر بھی دعا اپنے ماں باپ کے لیے کرنی چاہیے، جیسا کہ ان کا حق بھی ہے اور انہوں نے انسان کی پرورش کی ہے، اس کی تربیت کی ہے۔
اور یہ نیک اولاد دعا کب کرے گی؟ تب نیک اولاد بنائی جائے گی، انہیں تعلیم دی جائے گی۔ جب اولاد ہی نماز سے غافل ہو، اولاد ہی قرآن کی تلاوت نہ جانتی ہو، اولاد ہی اپنے لیے دعا نہ کرتی ہو، تو اپنے ماں باپ کے لیے کیا خاک کرے گی؟ اس لیے اولاد کو نیک بنایا جائے تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی نیک اعمال کریں اور ان کا ثواب نئے اعمال میں درج ہوتا رہے۔ تو یہ تین عمل ہیں: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ان کا فائدہ اور ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔